السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، کامل صحت اور کامل ایمان کے ساتھ رکھیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اصل خوش قسمت کون انسان ہے؟ ذرا آپ اپنے ذہنوں میں تصور کیجئے، اصل خوش قسمت کون ہے آپ کی نظر میں؟ جس نے اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہو، کیونکہ ہم سب نے ایک دن جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے اصل خوش قسمت وہ ہے جس نے اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری اور پھر اس کو موت بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہی نصیب ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے۔ جو زندگی اس نے گزاری اس سے راضی ہو گئے اور پھر اس کو موت بھی ویسی نصیب ہوئی کہ جو اس کے لیے باعث نجات تھی اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد جس کی تدفین کے تمام مراحل بھی سنت کے مطابق ہوئے، تو اصل خوش قسمت یہ انسان ہے۔ تو قبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا پہلا دروازہ ہے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہمیں کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو ہم اس کی کتنے دنوں اور کتنے ہفتوں پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آخرت کا معاملہ تو بہت بڑا اور بہت سخت ہے، تو اس کے لیے پھر سوچیں کہ ہمیں کب سے تیاری کرنی چاہیے، اور ہم اس کو ملتوی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، کل سے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لوں گی، یا اگلے سال سے، یا ابھی کافی وقت ہے۔ تو ایک بندہ مومن کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اگر شام ہو تو وہ صبح کا انتظار نہ کرے، اور اگر صبح ہو تو وہ شام کا انتظار نہ کرے، کیونکہ پھر ہی طبیعت کے اندر سنجیدگی پیدا ہوگی اور غفلت دل سے دور ہوگی اگر ہم یہ سوچیں کہ وقت بہت کم ہے تیاری کے لیے۔ اور اپنے وقت کی حفاظت کریں، لمحات کی حفاظت کریں، پھر ہی ہم صحیح معنوں میں اس کی تیاری کر سکیں گے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے، یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے ذکر سے آپ اتنا نہیں روتے، البتہ قبر کو یاد کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بعد کا مسئلہ آسان ہے، اور اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل سخت تر آئیں گے۔ نیز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو کیوں اس طرح سے کہا گیا کہ جس کی موت واقع ہو گئی تو سمجھیں کہ اس کے لیے تو وہ قیامت ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم کتنے آرام اور پرسکون ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اگر اچانک سے موت کا فرشتہ لینے کے لیے آ جائے اور پھر اس کے بعد اگلی جو منزلیں ہیں
قبر میں سوال کیے جانا اور پھر اس کے بعد روح کا آسمان تک جانا، علیین یا سجین میں پٹک دیا جانا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو کتنا سخت معاملہ ہوگا اس انسان کے لیے کہ جس کے لیے جہنم لکھتی گئی ہوگی، تو وہ ان ہولناک مناظر کو دیکھ کے کتنا زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہر بندے کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق جو بھی معاملہ ہونا ہوتا ہے، اس کا آغاز قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو جو عمل ہے اس کا فائدہ یا نقصان قبر سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرنے والے کا اچھا عمل اچھی انسانی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ رہے گا، اور برا عمل بری انسانی شکل میں اس کے پاس رہ کر مزید اذیت کا سبب بنے گا. تو یہ تو وہاں کے لیے ہے، قبر کے لیے. لیکن آج دنیا کی زندگی میں جو ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں، ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے. ان کی ایک کراہت ہوتی ہے اور ایک بوجھ ہوتا ہے ضمیر کے اوپر، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. اور اس حدیث کے مطابق کیا پتہ چل رہا ہے کہ قبر میں برے اعمال کو محسوس بھی کیا جا سکے گا، وہ اذیت کا سبب ہوں گے. یہ ساتھی دفن کے وقت سے قیامت برپا ہونے کے دن تک ساتھ رہیں گے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں انسان کی ساتھی ہیں. پہلا ساتھی مال و اسباب، جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوسرا ساتھی اس کا کنبہ ہے، جو تدفین کے ساتھ ہی واپس روانہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا ساتھی یعنی عمل، جو باقی رہ جاتا ہے، قبر میں داخل ہونے اور وہاں سے اٹھنے تک ساتھ نبھاتا ہے. تینوں ساتھیوں میں سے یہی میت کا سچا دوست ہے. تو انسان کا جو عمل ہے وہ ساتھ جاتا ہے اور وہی باقی رہتا ہے. باقی جو ساتھی ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہ وقتی ہیں جن کو آج ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کثیر مال ہوگا تو ہمارے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی، یا اگر ہمارا کنبہ، خاندان، دوست، احباب ہمارے سامنے ہوں گے تو وہ ہمیں ہر مشکل سے نکال لیں گے اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. موت کے ساتھ ہی یہ دونوں وقتی سہارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. صرف ایک چیز باقی رہتی ہے اور وہ ہے عمل، اور اس میں بھی اچھا عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اس لیے پھر ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس مرحلے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ذہن میں رکھ کے عمل کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ میرا عمل جائے گا. اور اللہ سے خلوص نیت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو اعمال بھی ہم کریں خالص نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، کیونکہ اگر اللہ کی رضا مطلوب ہوگی ہر عمل میں تو وہ اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوگا، اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں، چاہے وہ مقدار میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم تمام زندگی ایک تو اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہو، دوسرا یہ کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. عمل کتنا ہی خوبصورت ہو، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تو وہ ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ بدعت شمار ہوگا. آئیے اب دفن کرنے کا اسلامی طریقہ دیکھتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے سورہ عبسہ میں، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور قبر میں دفن کرایا. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سورہ عبسہ میں جو فاقبرہ ہے
تو عرب لوگ کہتے تھے اکبر تو رجولہ اکبرہ، یعنی میں نے اس کے لیے قبر بنائی، اور قبرتہ کا معنی ہے میں نے اس کو دفن کیا۔ اور سورۃ المرسلات میں جو کفاتن کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی زمین میں ہی بسر کرو گے اور مر کر بھی اسی میں گاڑے جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا ہے، جو روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل اور مقتول کی حیثیت سے متعارف ہوئے، تو وہاں دفن کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، پھر اس نے اسے قتل کر ڈالا تو وہ خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا کہ وہ اسے یعنی قاتل کو دکھا دے وہ طریقہ جس سے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے۔ کہنے لگا کہ افسوس میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش تو چھپا دیتا، پھر وہ پچھتانے لگا۔ تو مٹی میں دفنانے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خود تجویز فرمایا ہے اور انسانوں کو سکھایا ہے۔ اس وقت سے مسلمان اپنی میتوں کو اسی طرح دفن کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مختلف قومیں اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے اپناتی ہیں اور اس کے مطابق میت کو دفن کرتی ہیں۔ مرنے کے بعد جنازے کے ساتھ جانا، دفن کرنا، یہ تمام کام ایسے ہیں جو بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ اسی طرح جو قبر کھودنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحیح حدیث میں کہ جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اسے اس میں اتارا، اللہ نے اس کے لیے ایک گھر کا اجر لکھ دیا ہے جس میں وہ قیامت تک قیام کرے گا۔ قبر کی اقسام، قبر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک لحد یعنی بغلی قبر اور دوسری شق یعنی صندوقی بھی کہتے ہیں اس کو۔ شق کے انداز کی قبر بھی ضرورتاً جائز ہے، لیکن لحد افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لحد قبر کھودی گئی تھی، اور اس وقت صحابہ کرام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو انہوں نے پھر استخارہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہی سجھایا کہ لحد قبر کھودی جائے۔ جو شق ہے وہ سیدھی اور صندوقی قبر ہوتی ہے، یعنی جہاں زمین قدرے نرم ہو وہاں پہ یہ قبر بنائی جا سکتی ہے۔ اس میں قبر کی لمبائی میں ایک گڑھا زمین میں کھودا جائے گا اور اس میں میت کو رکھ کر اوپر تختہ لگایا جائے گا اور پھر مٹی ڈالی جائے گی، اور اس میں مٹی وہی استعمال ہوگی جو کھدائی کے وقت اندر سے نکالی گئی، اور لحد میں بھی یہی ہے کہ جو مٹی اندر سے نکالی گئی وہی دوبارہ واپس اندر ڈالی جائے گی۔ اور لحد ہے وہ بغلی قبر ہوتی ہے کہ پہلے سیدھا نیچے تک کھودا جائے اور پھر اس کے بعد سائیڈ سے کھودا جائے، یعنی کہ اس کی گہرائی میں نیچے دائیں جانب مغرب کی طرف ایک گڑھا کھود کر اس میں میت کو رکھا جائے گا، اور کچی اینٹوں کی دیوار سے اس لحد کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مٹی جو اس میں سے نکالی گئی تھی وہی اس جگہ کو بھرنے کے لیے استعمال کی جائے گی، اور یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اس کی اندرونی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم گہرائی عام قد کے آدمی کے سینے تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ یعنی پورے قد کی جتنی گہرائی ہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔
غزوہ احد کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کھودو اور اسے اچھی طرح سے صاف کر لو، یعنی قبر صاف ستھری ہونی چاہیے، اور ایک قبر میں 2 3 افراد کو دفن کرو۔ یہ غزوہ احد کے موقع پر تھا۔ اور قرآن کریم زیادہ جاننے والے کو آگے کر دو۔ وہ سب شہداء تھے، ان کا ایک ہی مقام تھا اس لحاظ سے، لیکن اس میں بھی دفن کرتے وقت کس کو آگے رکھا گیا؟ جو قرآن میں آگے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی زندگی کے اعمال ہیں، اگر کوئی شہید بھی ہو جاتا ہے تو پچھلی زندگی کے اعمال جو اس نے تمام زندگی کیے وہ اس کے درجات میں بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس میں کیا چیز بلندی کا باعث بنتی ہے؟ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا اور اسی کے مطابق زندگی کا ہونا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے اس کو آگے کر دو۔ تو قبر کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ آدھے قد کے برابر، اور لمبائی میت کے قد کے برابر، لیکن اس سے تھوڑی لمبی رکھنی چاہیے۔ پھر ہے سوکھی گھاس قبر میں بچھانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، لہٰذا اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، اس کا درخت بھی نہ کاٹا جائے، اور وہاں کا جانور شکار نہ کیا جائے حالت احرام میں، اور وہاں گری پڑی ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے مگر جو اس کی شناخت کرائے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو اسخر ایک خوشبودار گھاس ہے اس کی ہمیں اجازت دے دیجئے، کیونکہ وہ ہمارے سنار کام میں لاتے ہیں اور ہماری قبروں میں بھی ڈالی جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ تو اس سے کیا جواز ملتا ہے کہ قبر میں خوشبودار گھاس ڈالی جا سکتی ہے، اور ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دفن کرتے وقت آپ کے ایک غلام نے آپ کے نیچے ایک سرخ رنگ کی چادر بچھا دی تھی، لیکن یہ اجازت عام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہو۔ البتہ ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب اس چادر کو دیکھا تو اس کو نکال دیا تھا، کہ یہ سنت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قبر میں اتارنا۔ میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیزگار ہوں، جسمانی طور پہ مضبوط اور روحانی طور پہ پرہیزگار اور متقی۔ میت ہلکی ہو تو 2 آدمی کافی ہیں، ورنہ حسب ضرورت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 یا 4، اور عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے، اور جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ گھر سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہوں جو تدفین کے وقت تانی جا سکے، اور خاوند اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ عورت کو قبر میں اتارتے ہوئے اس کے محرم رشتہ دار ہی قبر میں اتاریں گے، اور میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارا جائے گا، اور میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے گا، جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا گیا لاحت قبر میں کس طرح سے اتارا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کفن کی جو گرہیں تھیں لگائی ہوئی وہ کھول دی جائیں گی، لیکن کفن کو کھولا نہیں جائے گا، نہ اس کا چہرہ، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، کچھ بھی نہیں کھولا جائے گا، تو کفن سر سے پاؤں تک رہے گا۔ قبر بند ہو جانے کے بعد جتنے بھی حاضرین ہوں، جب ساری مٹی ڈال دی جائے گی تو جتنے بھی حاضرین ہوں دونوں ہاتھوں میں مٹی کو بھر کے جو باقی مٹی ہے قبر پر سر کی جانب سے ڈالیں گے،
اور 3 مرتبہ ایسا عمل کرنا مسنون ہے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ مٹی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر 3 بار یہ عمل کریں گے کہ اس مٹی کو قبر پہ ڈال دیں گے۔ قبر کی بیرونی ساخت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ کوہان نما ہونی چاہیے، لیکن اونچائی زیادہ بلند نہ ہو، زمین سے تقریباً 1 بالشت کے برابر بلند ہو۔ اور پھر اس کے بعد مسنون عمل کیا ہے؟ مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی بھی چھڑک دینا چاہیے تاکہ وہ مٹی بعد میں اڑے نہ۔ جیسے اگر تیز ہوا چلے گی تو اگر مٹی جمی بھی نہیں ہوگی تو وہ مٹی اڑے گی، اس لیے اس پہ پانی ڈالنا چاہیے۔ قبر کچی ہونی چاہیے۔ قبر کو پکی بنانا، اس پر چبوترا بنانا یا مزار اور مسجد اور کسی قسم کی تعمیر کرنا مسلمانوں کو منع ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت سی بدعات پائی جاتی ہیں۔ پکی قبریں بنانا یا قبروں کو روشن کرنا، قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا، پھول اور پتیاں پھینکنا، قبر پر نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، وسیلے کی دعا کرنا، وسیلہ بنا کر دعا کرنا، مسجد میں قبر بنانا یا مزاروں پر جا کر جانور ذبح کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ بدعات ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ علامت کے طور پہ قبر پہ پتھر رکھنا، قبر کے سرہانے علامت کے طور پہ، اور یہ پتھر اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا سکے، لیکن اس پتھر پہ کچھ بھی لکھنا جیسے تاریخ پیدائش، وفات یا کوئی بھی ایسی تحریر لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوران تدفین حاضرین کی ذمہ داری، اگر ان میں کوئی عالم دین ہے تو وہ لوگوں کو بیٹھ کر نصیحت کر سکتا ہے، آخرت کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، اس کی تعریف، پہچان، اس کی حقیقت۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھارنے والا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایسے روشن چہروں والے گویا کہ سورج، ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت ہی کی خوشبو۔ حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس میت کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، دوسری روایت میں اے مطمئن روح، پہنچو اپنے رب کی مغفرت اور عنایت کے پاس۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے، آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ تدفین کے بعد کون سی دعا پڑھنا مسنون ہے؟ تدفین کے بعد کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہنا اور میت کے لیے استغفار اور قبر میں منکر اور نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا مسنون ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت کما ثبتہ فی الدنیا، کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھنا، قول ثابت یعنی سوالات کے درست جوابات پر، جیسا کہ اسے دنیا میں ثابت قدم رکھا گیا تھا۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے قبر تیار کروانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ہی اپنی قبر تیار کروا لے، لیکن یہ وصیت کی جا سکتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہ دفن کیا جائے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بقیع کے قبرستان میں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حجرہ عائشہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیے جانے کی تمنا کی تھی۔
میت کا پوسٹ مارٹم کرنا، جس میں اعضاء کو کاٹا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اور مردار کو حنوط کرنا یعنی محفوظ کر لینا میت کو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور پرندوں کو بھی حنوط نہیں کیا جا سکتا جیسے وہ ممیز بنا دی جاتی ہیں۔ سمندر میں وفات، اگر کسی کی سمندر میں وفات ہو جائے اور خشکی کا مقام بہت مسافت پر ہو کہ میت کے گلنے سڑنے کا امکان ہو، تو غسل و کفن اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو وزنی چیز سے باندھ کر سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک صحابی رسول کو اس طرح سے سمندر میں اتارا گیا تھا۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مرنے کے بعد ان کو دوبارہ یہاں پہ لایا جاتا ہے آبائی ملک میں اور ادھر دفن کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں مرے تو اس کی پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اسے جنت میں جگہ دی جائے گی۔ ابن ماجہ۔ تو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر مرنے والا اپنے حق میں وصیت کر بھی جائے کہ میری میت کو میرے ملک، میرے شہر یا گاؤں میں دفن کیا جائے، تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نقل جسد، جنازہ لے جانے میں جلدی کی جانی چاہیے۔ مسلمانوں کے قبرستان الگ ہوں گے کفار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب مشرکوں کے قبرستان کے قریب سے گزرے تو فرمایا کہ یہ لوگ بہت ساری خیر سے محروم رہے ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ مسلمانوں کے قبرستان میں تشریف لائے تو فرمایا کہ ان لوگوں کو بہت ساری خیر اور بھلائی مل گئی ہے۔ یہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ قرآن کی سورۃ التکاثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی، مال حاصل کرنے کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ تو کون سی چیز تمام زندگی غفلت میں مبتلا کیے رکھتی ہے؟ مال کی ہوس، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک چیز کے حصول کے بعد دوسری چیز مرکز بن جاتی ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں بندہ کئی سال گزار دیتا ہے، اور یہی طرز اس کا تمام زندگی رہتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ اصل فائدہ مند چیز کیا ہے، اور کاش تمہیں موت کے حوالے سے علم الیقین حاصل ہوتا، تو پھر تم اسی کے لیے تیاری کرتے۔ تو کون سا مال ہمیں فائدہ دے گا قیامت کے دن، جو ہم نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بھی لگایا ہوگا، وہی ہمیں روز قیامت بھی فائدہ دے گا، ورنہ جو ہم نے محض اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا دیا دنیا کی زندگی میں، اس کا ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مال بھی اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کوشش کریں اسے ان کاموں میں لگائیں جو اللہ کی رضا والے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں اس مال کو نہ لگائیں، ورنہ وہ وبال بنے گا روز قیامت۔ اس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ ہمارے دل پہ جو غفلت کے پردے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دھو دیں، اور غفلت کو دور کرنے والی جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ موت کی یاد۔ دل میں اگر موت کی یاد ہوگی تو اس سے بھی غفلت دور ہوتی ہے، طبیعت میں سنجیدگی آ جاتی ہے، اور کثرت سے استغفار کرنا،
دلوں پہ گناہوں کی وجہ سے بھی ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جو غفلت کا سبب بنتا ہے، اور وہ غفلت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ استغفار سے۔ اس کے نتیجے میں وہ غفلت ختم ہو جاتی ہے اور پھر نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اللہ کے راستے پہ استقامت نصیب ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی توفیق ملتی ہے، نیکیوں کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ موت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ہمارے دل پہ جو غفلت طاری ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کر پاتے، ہمیں اس کے لیے علم الیقین حاصل نہیں ہے، تو وہ غفلت ہمارے دلوں سے دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔